السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں محمد مرغوب الرحمان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر سے ایک اہم اور پیچیدہ مسائل کو لے کر۔ آج کا مسئلہ، آج کا سوال، آج کا کوشچن بیت المقدس کے اوپر ہے، اور آج کا مسئلہ اور آج کا سوال جو ہے ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے اوپر ہے کہ آخر یہ کیا ہے، کیسا دکھتا ہے اور ابھی کہاں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ میں سے جو تابوت سکینہ کا ہسٹری ہے تھوڑا بڑا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اسے دو قسطوں میں، دو بھاگوں میں، یعنی دو ایپیسوڈ میں بانٹ دیا ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم پہلے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے اور آخر کیا تھا، پہلے کہاں تھا اور اب کہاں ہے، اسے کس نے بنوایا اور آخر ہے یہ کیا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ بیت المقدس کے اندر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے مسلمان، یہودی اور عیسائی اسے مقدس جگہ مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قبلہ کیا ہے۔ تو قبلہ اسے کہتے ہیں جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ تو یہ جانیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نماز پڑھتے وقت چہرے کا رخ یعنی قبلہ کعبہ شریف کی طرف رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 17 یا 18 مہینے تک قبلہ جو ہے ہم لوگوں کا بیت المقدس رہا، یعنی بیت المقدس بھی قبلہ تھا۔ یہ عبادت گاہ یعنی پرانا قبلہ دراصل ایک مقدس چٹان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہاں جو اس زمانے کے نبی تھے وہ یہ چاہتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، کہ یہاں ایک عالیشان عبادت گاہ بنے۔ ان کے خواب کو ساکار یعنی پورا کرنے کے لیے ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت جانور، انسان، پشو پکشی یعنی چڑیا وغیرہ، یہاں تک کہ جنات اور نہ جانے کتنی ساری مخلوق، اور یہاں تک کہ ان کی حکومت جو ہے ہوا تک پر تھی، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے یہ ساری چیزوں پر، ان سب چیزوں پر حکومت کرتے تھے، اور ان کی کرامتوں میں سے یہ کرامت ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر ایک عبادت گاہ یعنی ایک عظیم الشان عبادت گاہ بنوائی، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تو یہ ہیکل جو ہے، سلیمانی سے پہلے ہیکل جو ہے اسے یہودی کہتے ہیں، جس پہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور اس سے پہلے جو نبی تھے جو عبادت کرتے تھے، جس جگہ پہ، جس چٹان پہ، اسے یہ یہودی ہیکل کہتے ہیں۔ اور چونکہ سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کو پورا کیا تو اسے یہودی ہیکل سلیمانی کہنے لگے، یعنی اسے ہی یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اور یہی بیت المقدس ہے جس کا معنی پاک گھر ہے۔ بیت المقدس اور بیت اللہ یعنی مکہ دونوں اللہ کے گھر ہیں، دونوں کا معنی پاک گھر ہے اور اللہ کا گھر ہے۔ تو سوچیے یہ کتنی عظیم الشان، کتنی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، اسی درمیان ان کی وفات ہو گئی۔ تو وفات تو اسے نہیں کہیں گے، بلکہ اسے یوں کہیں گے کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ
کوئی بھی نبی یا کوئی بھی شہید اور جس کا بھی ایسا مرتبہ ہے وہ مرتے مٹتے نہیں ہیں، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ تو اسی درمیان ان کی وفات ہو گئی۔ تعمیر کے بعد یہودیوں نے تابوت سکینہ اس میں رکھ دیا۔ جو یہ تعمیر ہو گئی، یہ عظیم الشان عبادت گاہ جب تعمیر ہو گئی تو اس میں یہودیوں نے، جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسے اس میں یہودیوں نے رکھ دیا اور اس کی جانب چہرہ کر کے اپنی عبادت کرنے لگے، یعنی جس طرح بھی وہ عبادت کرتے ہیں وہ کرنے لگے۔ اس طرح یہ یہودیوں کی مقدس جگہ بن گئی۔ تو سامعین حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ دراصل ہیکل سلیمانی کیا ہے اور ہیکل کیا ہے، سلیمانی کیا ہے۔ یہ ہیکل اور سلیمانی مل کر ہی ہیکل سلیمانی کہلاتا ہے، اور یہ آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ یہ ایک دراصل مقدس چٹان ہے جسے یہودی ہیکل کہتے ہیں، اور جس پہ انبیاء کرام جو تھے اس زمانے کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور چونکہ سلیمان علیہ السلام نے اسے تیار کیا تھا اور پورا کیا تھا، اس لیے اسے سلیمانی کہنے لگے۔ تو یہی دونوں چیز مل کر ہیکل سلیمانی کہلاتا ہے، اور اسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور دراصل یہی بیت المقدس ہے۔ تو سامعین حضرات، امید ہے کہ آپ کو پوری جانکاری مل گئی ہوگی، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو ہمیشہ بنا اسکپ کیے دیکھا کریں، تاکہ آپ سے کوئی بھی جانکاری ملنے سے آپ کی جانکاری چھوٹ نہ جائے اور آپ کی یہ جو جانکاری ہے ادھوری نہ رہ جائے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ میں تابوت سکینہ کے بارے میں ریسرچ کر کے آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتا سکوں کہ تابوت سکینہ کیا ہے، کیسا دکھتا ہے، کیا چیز کا ہے، اور کہاں تھا، کہاں ہے، کب نکلے گا۔ یہ ساری ہسٹری میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔